السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم، ہم برکت رمضان کا نواں سبق لے کر کے آپ حضرات کے دیار میں حاضر آئے۔ اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور جو حضرات بھی ہمارے چینل علم کا سورج پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیے حضرات گرامی، برکت رمضان کے نوے سبق کا عنوان ہے روزے کے مسائل، اور یہ وہ مسائل ہوں گے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہذا تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم تذبذب میں رہتے ہیں، شک میں رہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہوا یا نہیں ہوا، حالانکہ روزہ ہو گیا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ گمان ہوتا ہے شاید روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ لہذا انہی چیزوں کے بارے میں یہ بیان ہے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت کریں اور مکمل دیکھیں۔ دیکھیے حضرات گرامی، کسی نے اگر قے کی یا پچھنا لگوایا، لہذا ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے اگر یعنی کسی نے پلٹی کی، پورا منہ بھر کے ہی اگر پلٹی کی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن حضرات گرامی، اس کے علاوہ کسی نے اگر جان بوجھ کر کے روزہ یاد بھی تھا کہ میرا روزہ ہے، اس کے باوجود اگر اس نے پلٹی کی تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پلٹی میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی خون وغیرہ پلٹی میں آئے، لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر معمولی سی پلٹی کی ہے، صرف بلغم ہے، اس کے ساتھ بلغم کا چیپا نکلا ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو حضرات گرامی، اسی طرح سے اگر کسی راستے سے گزر رہے تھے اور گاڑی سواری وغیرہ چل رہی تھی، لہٰذا ان سے دھول اڑ کر کے آئی اور منہ کے اندر حلق میں چلی گئی، لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے اپنے سر میں تیل ڈالا، کانوں میں تیل یا دوا ڈالی یا آنکھوں میں سرما لگایا، اگرچہ اس کا حلق میں ذائقہ محسوس ہونے لگے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگربتی کا دھواں، اگر اگربتی سلگ رہی ہے یا کسی بھی چیز کا دھواں اگر ناک کے اندر یا منہ کے اندر پہنچتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ شخص خود جا کر کے اگربتی کے پاس جا کر کے اگربتی کے دھوئیں کو اپنی ناک سے سونگھتا ہے یا اوپر کو کھینچتا ہے، اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اس کے علاوہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی شخص غیبت کرتا ہے، لہذا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو روزے کی روحانیت اور نورانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ روزے کی جو نورانیت ہے، روزے کی جو برکتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چغلی کرتا ہے تو وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ لہذا ایک روایت میں ہے کہ چغلی کرنا زنا سے بھی بدتر عمل ہے۔ لہذا اس لیے روزے کی حالت میں ہی نہیں بلکہ روزے سے الگ ہٹ کر کے بھی چغلی اور برائی سے، تمام تر فاحشات سے بچنا چاہیے، لیکن روزے میں تو خصوصی طور پر بچنا چاہیے، کیونکہ حضرات گرامی، اس سے روزے کی روحانیت اور نورانیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات گرامی، بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص آپس میں گفتگو کر رہا تھا، اسی اثنا میں اس کے ہونٹوں پر تری آ گئی، لہذا اس تری کو وہ اپنے اندر لے گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کسی شخص نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس کے جسم کو، اس کی گھانٹی میں، اس کے حلق میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نے کلی کرنے میں اپنے منہ سے تمام پانی کو ختم کر دیا، یعنی باہر کر دیا، کلی کر دی، لیکن اس کے بعد اس پانی کی تری محسوس ہو رہی ہے، اس پانی کی تری حلق کے اندر اس کا احساس کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہمیں یہ شک ہوتا ہے، لہٰذا جیسے کہ الٹی ہے
لہٰذا الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود کر کے اسے یاد بھی ہے تب اگر کوئی الٹی کرتا ہے لہٰذا تب روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی کھا یا پی لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے اس حالت میں کہ اسے معلوم نہیں، کہ اسے یاد نہیں ہے، وہ یہ بھول گیا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لہٰذا اگر پیٹ بھر کے بھی کھا لیا تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اسے یاد نہیں ہے روزہ ہونا۔ لہٰذا ایسے شخص کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے رب نے اسے کھلایا، اس کے رب نے اسے پلایا۔ لہٰذا کوئی شخص اگر پیٹ بھر کر بھی کھا یا پی لیتا ہے اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان ذہن نشین کر لینا چاہیے، تذبذب میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو چیز یاد نہیں ہے اس کو علماء کرام سے پوچھیں اور ذہن نشین کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔